بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج بھی ہم پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم، عہد رسالت، خلافت راشدہ اور بنی امیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج کی ہماری 7ویں نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے پیچ لفظ باب اول، باب دوئی مکمل کر لیے ہیں، اور باب سوئم کے ہم نے 2 ٹاپک ختم کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 4 مزید ٹاپک کور کریں گے۔ آج کے ٹاپک ہیں قرآن مجید کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، دعوت، طریقہ تدریس و تربیت۔ یہ 4 ٹاپک انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو بھی جو نیا ٹاپک ہے قرآن مجید کی تعلیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ آخری کتاب ہدایت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی۔ مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کی ہدایت کے مطابق بسر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز قرآن کی تعلیم ہے۔ ہر مسلمان کے لیے آپ کا حکم ہے مومن کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اس نے قرآن مجید پڑھ لیا ہو یا ابھی پڑھ رہا ہو۔ وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا ذرا سا حصہ بھی نہ ہو تو وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جو لوگ قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں ان کے بلند مراتب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کا ماہر قیامت کے دن کرامن کاتبین کے ہمراہ ہوگا۔ جو شخص اٹک کے پڑھتا ہے، مشقت سے پڑھتا ہے، اس کا دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حافظ سے قرآن میں والدین جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس لڑکے نے قرآن مجید پورا یاد کیا اور اس پر عامل بھی بن گیا، اس کے والد کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے افضل ہوگی۔ استاد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن مجید پڑھنا سیکھا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ طالب علم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھ کر مسجد میں جاتا ہے، اللہ کا کتاب میں سے 2 آیتیں یاد کر لے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹ بلکہ 3 اونٹوں سے بھی افضل ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 10 آیتوں کی تعلیم دیتے تھے، آگے اس وقت تک سبق نہیں دیتے تھے جب تک وہ یاد نہ ہو جائے اور اس پر ہم عمل نہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو قرآن کے ساتھ اس کا عمل کرنا بھی سکھاتے تھے۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 صحابہ کو نامزد کر دیا تھا۔ وہ قرآن کے بہترین حافظ تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، سالم مولا حذیفہ اور معاذ بن جبل۔ یہ صحیح بخاری سے لیا ہے والد صاحب نے۔ اب نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے، فقہ کی تعلیم۔ فقہ کا لفظ آج کل کے اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ اس کا مفہوم لغوی ہے۔ تفقہ فی دین یعنی دین کا فہم ہے، دین کا شعور ہے۔ فقیہ وہ ہے جس کو دین کا فہم حاصل ہو، اس پر وہ عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف راغب کرے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس فقیہ کی پہچان کیوں نہ بتا دوں جو پورا فقیہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا ہے، جو لوگوں کو نہ رحمت الہی سے مایوس کرتا ہے، نہ خوف خدا سے نڈر بناتا ہے، نہ قرآن مجید کو بے پرواہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جو تفقہ یعنی فہم و تدبر سے خالی ہو، اس علم میں کوئی فائدہ نہیں جو فہم سے خالی ہو، اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جو تدبر سے خالی ہو۔
یہ کتاب العلم سے لیا ہے والد صاحب نے کنز الاعمال سے۔ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، سب سے برا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بگڑا ہوا عالم۔ کوئی کشف و الہام وحی اللہ کے مقابلے میں نہ درست ہے نہ قابل قبول ہے۔ آج علمی دین کا ماخذ قرآن مجید ہے اور سنت صحیح ہے۔ یہ والد صاحب نے اپنی کتاب میں اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ آج علمی دین کا ماخذ قرآن مجید ہے اور سنت صحیح ہے۔ اب ایک اور ٹاپک شروع کرتے ہیں، دعوت۔ دینی تعلیم کا ایک حصہ دعوت اللہ ہے۔ ہر شخص دعوت دینے کا مکلف ہے، جس میں امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور وعظ و نصیحت شامل ہیں۔ یہ دینی نصاب ہے جو اول روز سے چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خدا کی ذات کی قسم، اگر تیرے ذریعے ایک انسان ہدایت پا جاتا ہے تو وہ تیرے لیے سرخ رنگ کے نایاب اونٹوں سے بھی افضل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے دعوت تبلیغ اور ارشاد الدین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اب نئے ٹاپک شروع ہوتا ہے، طریقہ تدریس و تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف الفاظ سے بات کرتے تھے۔ صاف بعض اوقات ایک جملے کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص سن لے، خواہ وہ دور بیٹھا ہو۔ بات آپ بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھاتے تھے۔ آغاز کلام میں سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے آپ کبھی سوال کرتے تھے، کبھی کوئی چونکا دینے والا جملہ بول دیتے تھے، کبھی کوئی پہلی پوچھ لیتے تھے تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور بات توجہ سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں سے ان کے فہم کے مطابق گفتگو کرو، ایسی بات نہ بتاؤ جو ان کے فہم سے بالا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلموں سے کہا، تعلیم دو، سختی نہ کرو۔ عام علم سکھانا سختی کرنے سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضامین کو دلچسپ بنا کر پیش کرو، مضامین سے نفرت نہ دلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو پر امید بناؤ، مایوس نہ کرو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشیاء کو سامنے دکھا کر بات سمجھاتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم بائیں ہاتھ میں لیا، سونا دائیں ہاتھ پہ لیا اور دونوں ہاتھ اونچے کیے، فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یہ احمد بن جنبل کی حدیث ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے بات سمجھاتے تھے، 2 انگلیاں دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم بچے کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے۔ کبھی آپ مثال دے کر بات سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ وہاں دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے، اس کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت پر لکیر کھینچ کر بات سمجھائی، گویا آج کے زمانے میں تختہ سیاہ استعمال کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے زمین پر لکیر کھینچی اس طرح اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے۔ پھر 2 لکیریں داہنی طرف کھینچیں اور 2 لکیریں بائیں طرف کھینچیں اور فرمایا، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور بیچ کے لکیر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کبھی گرفت فرماتے تھے تو عزت نفس کو لحاظ رکھتے تھے، نام لینے کے بجائے عام انداز میں بات کرتے تھے، مثلاً لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہی کام کرتے ہیں۔ تربیت کا عجیب و غریب انداز تھا، شخص متعلق کی تعریف فرماتے، پھر اس کا نقص کا ذکر فرماتے تھے، مثلاً
خریم اسدی بہت اچھے آدمی ہیں، کاش ان کے بالوں کی لٹ لمبی نہ ہوتی اور ان کا تحمل کا نیچے نہ لٹکا ہوتا۔ یہ سن کر خریم رضی اللہ عنہ نے اپنی اصلاح کر لی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں، کاش وہ رات کی نماز بھی پڑھا کرتے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت کا انداز بڑا حکیمانہ تھا، وہ ناگوار نہیں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح نصیحت میں ناگواری پیدا کرنے سے بچتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، میں تمہیں ناگا دے کر واعظ کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ناگا دے کر واعظ فرماتے تھے تاکہ کہیں لوگ تنگ نہ آ جائیں۔ میں آج کی وائس نوٹ آج کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ کل میں اس سے آگے کنٹینیو کروں گا کتابت کی اصلاح اور علم طب، علم نجوم، علم نصاب اور علم فرائض۔ انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔